دیکھیں گے حوالہ دوبارہ بتا رہا ہوں، مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے لکھا ہے، پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مرتھا نام ایک عورت تھی، اسے اپنے گھر میں اتار، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی، لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا، بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خدا نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر اور تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے۔ خدا کے پاس کلام کا پڑھا اور نہ جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھ کے تشریف رکھیے۔ ہاللیلویا۔ اور تھوڑا کسی کر ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا۔ آج کا جو ٹاپک ہے، مضمون ہے، اپنے پاس لکھ لیجئے، ایک چیز ضرور ہے۔ کیا جی؟ آج کا مضمون کیا جی؟ ایک چیز ضرور ہے، اور اسے تھوڑا سا اور عام فہم کر دیں تو ایک چیز ضروری ہے۔ ایک کام آج آپ نے کرنا ہے، میں اکثر ہی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، لیکن آج اگر آپ بہترین باتیں خدا کے کلام کی سننا چاہتے ہیں تو آگے سے جواب دیجیے گا۔ موسم بڑھ سکتا ہے، مجھے پتا ہے آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہے، مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے، لیکن یہ گرمی ہمیں یسوع کی محبت سے جدا ہاللیلویا۔ تو جب آئے ہیں تو پھر ہم پورے جوش و خروش سے کلام سنیں گے، آمین۔ سو آپ نے مجھے ڈھیلا نہیں کرنا، گرمی ہے، اگر آپ بھی بولیں گے میں فنش ہو جاؤں گا، ڈھیلا ہو جاؤں گا، اور شاید میں 10-15 منٹ کلام سنا کے پاس کروں، تو کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں کلام؟ ہمیں اگلے کی کرنا ہے، پھر آپ بولیں گے ہمیں۔ سو عزیزو، ایک صحت مند، ایک بابرکت اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آج کلام مقدس میں سے ایک ضروری چیز آپ تک پہنچا دوں گا، جس کا عمل دخل ہماری زندگیوں میں روحانی طور پر بھی بڑا گہرا ہے اور جسمانی طور پر بھی اس کا اثر نہایت زیادہ ہے۔ آپ نے وہ بات آج اپنے ساتھ سمیٹ کر، لپیٹ کر، باندھ کر لے جانی ہے، کیونکہ یہ بات میرے منہ نے نہیں کہنی، یہ بات خدا کے کلام نے فرمایا ہے کہ یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلی ہے۔ سو یسوع مسیح کا
ایک مطالبہ ہے, یسوع مسیح کا کی ایک ڈیمانڈ ہے. اور میں کل ابھی ایک اسکالر کو سن رہا تھا, اس نے کہا میں 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا وزن یقیناً کم ہو جائے گا. اور جو فارمولا اس نے بتایا بڑا سادہ سا تھا, لیکن اس میں عمل سب سے پہلی شرط تھی, اور وہ بڑا عام فہم تھا. اس کا مطلب ہے کسی چیز کا کوئی کی ورڈ, کوئی کی فارمولا ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم کامیابی کی سیڑھی چڑھ سکتے ہیں. آپ کی روحانی زندگی اور آپ کی جسمانی زندگی دونوں برکت ہو جائے گی, آپ صحت مند ہو جائیں گے, آپ کے اندر ایک نئی تازگی آ جائے گی اگر آپ اس ایک بات کو جو یسوع مسیح نے فرما دی ہے اپنے ساتھ لے کر جائیں. آج کے حوالے میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح ایک گاؤں میں سے جا رہے ہیں, اور ایک خاتون ہے جس کا نام مرتھا ہے, اور وہ مرتھا یسوع مسیح کو اپنے گھر لے جاتی ہے. اس کی ایک اور بہن بھی ہے, اس کا نام مریم ہے. یہ خاندان یسوع مسیح کا بڑا عزیز خاندان تھا. ان کا ایک بھائی بھی تھا, کیا نام تھا جس کا؟ لازر. لیکن اس حوالہ میں لازر کا ذکر ہمیں نہیں نظر آ رہا, کیونکہ اس حوالہ میں دونوں بہنوں کا ذکر ہے. ہم اسی پر کلام کو فوکس میں رکھیں گے. مرتا بڑے شوق کے ساتھ یسوع مسیح کو گھر لے کر گئی, اور مریم اس کی بہن, اس نے بھی یسوع مسیح پر نظریں گاڑی ہوئی ہے. وہ بھی یسوع مسیح کے پاس بیٹھ گئی ہے, بلکہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے کہاں بیٹھی ہے؟ بولے کہ کہاں بیٹھی ہے؟ پاؤں میں, قدموں میں بیٹھی ہے. اور مریم کو یسوع مسیح کے پاس بیٹھنا بڑا اچھا لگا. مرتھا کو چاہ چڑھ گئے کہ میرا خداوند آ گیا. مریم کو اور مرتھا کو یکساں خوشی ہے, لیکن مرتھا کی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی, بھاگی پھر رہی ہے. اس کا دل کر رہا ہے میں اپنے یسوع کے لیے یہ بھی پکا لوں, میں اپنے یسوع کے لیے یہ بھی پکا لوں, میں یہ بھی کھانا بنا لوں, میں یہ بھی کھانا بنا لوں, اور بڑے شوق کے ساتھ کر رہی. مریم یسوع کے قدموں سے اٹھ نہیں رہی. عزیزوں, یہاں پر ہمیں دونوں بہنوں کے درمیان شوق کی انتہا نظر آتی ہے. ایک یسوع کے قدموں میں ہے, ایک یسوع کے لیے محنت کر رہی ہے. دونوں کی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی, لیکن مریم کا کام تھوڑا زیادہ ہے. مریم تھوڑی زیادہ مہمان نواز ہے, مرتھا زیادہ مہمان نواز ہے. اب جب وہ کام کر رہی ہے تو اس نے دیکھا کہ میری بہن تو اٹھ ہی نہیں رہی. اس بات کو میں نے اپنی 18 سال کی روحانی خدمت کی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا ہے. خاندانوں میں بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو واقعی ہی خدا کے خادم کو اپنے گھر میں اتارنے کے بعد تردد میں پڑ جاتی ہے. چائے بناؤ, سموسے لاؤ, کیک لاؤ, چپلی کباب لاؤ, لٹرم پٹرم, اور کوشش ہوتی ہے ٹیبل بن جائے. کوشش ہوتی ہے خدا کا خادم کھا کر جائے, سیر ہو کر جائے. یقین جانیے یہ بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری خواہش, کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یسوع کی نگاہ میں دونوں کے شوق میں, محبت دکھانے میں تھوڑا فرق ہے. یسوع اگر چاہتا تو مرتھا کو کیا کرتا, مرتھا چھوڑ کام اور ادھر آ کے بیٹھ جا, لیکن یسوع نے نہیں کہا. یسوع نے کہا
کر لیں اپنا شوق پورا کر لیں. لیکن جو اس کے قدموں میں بیٹھی تھی اس کے ساتھ وہ کلام کی باتیں کر رہا تھا, اس کے ساتھ وہ کلام شیئر کر رہا تھا. مریم نے یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سننا پسند کیا. مرتا بھاگی پھر رہی ہے اور ایک دم اس کا دھیان پڑا, کیا ہے مریم تو اٹھی ہی نہیں, مریم نے تو کوئی میری مدد نہیں کرائی. بھاگ کر یسوع کے پاس گئی اور کہتی خداوند دیکھ میں تیرے لیے یہ کر رہی ہوں. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ اچھا نہیں کہ میری بہن مریم جو ہے وہ بھی اٹھے اور میرے ساتھ ہاتھ بٹائے, میرے کام میں میری مدد کرے, میری ہیلپ کرے؟ تو یسوع کا جواب بڑا زبردست تھا. یسوع کا جواب بڑا آج کے کلام کو واضح کر دے گا, کیونکہ خدا کا کلام دنیاوی خوراک سے بھی زیادہ ضروری ہے. میں اکثر خاندانوں کو کل مہینے میں 3-4 دفعہ میں صرف کھانا کھاتا ہوں. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میں اپنے جگہ ہی روٹی کھانا نہیں, وزٹ کے دوران میرے کہنے کا مطلب ہے وزٹ کے دوران میں شاید ہفتے میں ایک دفعہ کھانا کھاتا ہوں. کہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نے فلاں گھر میں کھانا کھایا, میں نے فلاں گھر میں کھانا کھایا. اور جسے کھانا کھاتا ہوتا ہے انہوں میرے دار دیتا ہے, ہاں جی بھائی جی ذرا انتظام کر لو جی, ہے نا. تو سیانے بولا کی کر دینے, سن لیجیے بڑی برکت کی بات ہے. سیانے پہلے تو پکا کے رکھ دیں, ان کو پتا ہوتا ہے پاکستان میں ہونا ہے, روٹی پکا لیے تاکہ زیادہ وقت خدا کے حضور بیٹھ کر بات چیت کرنے, کلام کو سننے میں گزرے. اور آپ میرے اسٹائل کو جانتے ہیں, میں انجیل کھول کر جب آپ کے گھروں میں وزٹ کرتا ہوں بہت کم کلام سناتا ہوں. باتوں میں کلام کی کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ آپ کی ضرورت پوری کر دیتی ہے. ہاللیلویا, ایسے ہوتا ہے. تو لیکن یہ ان گھروں میں ہوتا ہے جو بیٹھ کر سنتے ہیں, جنہیں چائے کڑکان سے لگے رہتے ہیں, انہوں نے کی سننا ہے. میں کہتا ہوں نہ بنائے چائے, مجھے نہیں چائے کی ضرورت, مت بنائے کھانا نہیں ضرورت, کیا مجھے ضرورت ہوگی میں کہہ دوں گا آئیے بیٹھیے میرے پاس. خدا کا کیا پیغام کلام میں سے آپ کے لیے آج ظاہر ہو جانا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. سو یسوع نے مریم سے کہا, سنیے یہ بڑی برکت والی بات ہے. بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی, اب یہ مرتا کی بات سے میں شروع کرنے لگا, اے خداوند کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا, بس اسے فرما کہ میری مدد کرے. اس کی ڈیمانڈ ہے کہ میں کلیا کر کے تھک گئی ہوں, پلیز میری بہن کو کہہ کہ میرے ساتھ کام کروائے. لیکن یسوع نے کیا کہا, سنیے خداوند نے جواب دیا, جواب میں اس سے کہا مرتا مرتا تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہے, تم بہت سی چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے. تو کہتی ہے میں اپنے خداوند کو کھانا کھلاؤں گی, چائے پلاؤں گی, لسی پلاؤں گی, میں اس کے لیے اچھا سا ڈنر تیار کروں گی, سبزیاں والے چاول پکاواں گی, میں بریانی پکاواں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں. کمال اچھی بات ہے, لیکن میں نے آپ کو طریقہ بتایا بیفور ٹائم, پہلے ہی تیار کر کے رکھے, بنا کے رکھے. اور جہاں سے میں جن خاندانوں میں اکثر میں کھانے کے لیے انہیں کہہ دیتا ہوں تو پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں, کہتے ہیں اوکے. کئیاں دی چاہ اینج بن جاتی ہے, کئیاں دی چاہ ہی لٹک جاتی ہے.
میں آج آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اپنے دل میں اسے رکھ لیجئے گا. آپ کا شوق، آپ کی محبت اپنی جگہ، پریز دی لارڈ، خدا آپ کو بڑی برکت دے، لیکن کوشش کریں کہ اگر خادم کہہ رہا نہیں تو پھر مان لیا کرو نہیں، کچھ نہیں ہوتا. جب وہ اپنے منہ سے کہنا پر یہ نہیں ضرورت، تو کہتے لسی کی آنکھیں چلتی ساڈے سامنے دکان ہے، نہیں آپ نہیں ضرورت، پلیز پلیز، تھینک یو سو مچ. پھر مجھے بڑا برا لگتا ہے، ٹیبل پہ چیز چھاڑ کے میں چلا جاتا ہوں. ہوتا ہے سے کنیا نہ ہوا ٹیبل پہ بہت چیز چھاڑ کے چلا گیا ہوا کنیا نہ ہوا. اب بوتل نہ تو اکثر ہوتا ہے، تو جڑی میرے رنگ کی بوتل ہے وہ اکثر ہو جاتا ہے، ان سے میں ہاتھ بھی نہیں لاتا. چھوڑ دیں، ضروری چیز کیا ہے؟ بیٹھیے اور خدا کے کلام کی باتیں سنیے. بولے ہاللیلویا. بیٹھیے، خدا کے کلام کی باتوں کو پر غور کیجیے، یہ ضروری ہے. اور یسوع مسیح نے بھی یہی کہا، مرتا مرتا تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، ایک چیز ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا. بولے ہاللیلویا. مریم نے اس کے کلام کو سننے کا حصہ چن لیا، اس نے یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھنے کا حصہ چن لیا. تیری روٹی میں بول جاواں گا، لیکن جڑا کلام اے سن لے گی اے کبھی نہیں بھولے گی. سو بیٹھیے، اس کے قدموں میں آ جائیے، اس کی حضوری میں آ جائیے. ہم بھاگے پھر رہے ہیں دنیا جہان میں، چیزوں میں پھنسے پڑے ہوئے، پیسہ کما لیں، عزت کما لیں، شہرت بن جائے، سانو سلاما ہون، انہی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. آرام سے بیٹھ جائیے. کس کے قدموں میں؟ ہاں جی، کس کے قدموں میں؟ یہی چیز ضروری ہے. ایک چیز ضرور ہے، ایک چیز ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ یسوع کے قدموں میں بیٹھنا. آپ سوچیں، کرسمس پر یہ چیک اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، باہر سے بھی، دور دور تک پھیلا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن گوگلوں کو مٹی چڑھنا آ جاتے ہیں، کرسمس جا رہا ہے، آج عید ہے، لیکن یہی چرچ سنڈے کو 300-400 لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے. نیچے اوپر ہم تھوڑے سے باہر بیٹھے. کیوں؟ کدھر گئے باقی وہ 200-300 جڑے کرسمس کے آئے؟ وہ کدھر گئے؟ انہوں نے یسوع کے قدموں میں بیٹھنا پسند نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی کئیوں نو بڑی گندی عادت، وہ سوار تو لے کے ہفتے تک بھی سویرے کام کرن گے تے اتوار نو بھی نہیں جان چھڈن گے. کام اتوار نو بھی کر کے چھڈ، او بھائی اس کے قدموں میں کب بیٹھیں گے؟ اس کی حضوری میں کب بیٹھیں گے؟ اس کے قدموں میں بیٹھنا، اس کے کلام کو سننا یسوع مسیح کی طرف سے اعلان ہے، مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے کہ میرے قدموں میں بیٹھنے والا وہ حصہ لے جاتا ہے جو اس سے زندگی بھر کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی نہیں لے سکتا. تو مبارک ہے. اسی لیے میں آپ کو ہر کلام سنانے سے پہلے کہتا ہوں آپ مبارک ہیں، کیونکہ آپ زندہ بھی ہیں اور خدا کے قدموں میں بھی آ گئے. کیونکہ یہ یسوع نے کہا ہے کہ ایک چیز وہ کر لے. تو دنیا کی چیزوں کے تردد میں پڑ گئی ہے برتا، لیکن مریم میرے قدموں میں بیٹھ گئی ہے. تو بھی برکت لے گی، لیکن تیری برکت سے زیادہ برکت مریم لے جائے گی. اس کی
बनकर ज्यादा जरूरी है। अब इन दोनों बहनों का नाम देखिए, कुरान बड़ा खूबसूरत है। लिखा है मरियम उसे घर लेकर गई। मैं ख्याल करता हूं कि मरता साथ लेके गई है यीशु को, तो यहां मरियम साथ थी, और अगर साथ नहीं थी तो वो दरवाजे पर यीशु को वेलकम करने के लिए जरूर खड़ी थी। हालेलुया। इसका मतलब है कि दोनों बहनों ने यीशु को कबूल किया, अपने घर में उतारा। कबूलियत दोनों की सेम है, घर में उतारना सेम है। अगर आप यूहन्ना की झील में देखें, जरा देखिएगा, यूहन्ना पहला बाब उसकी बार भी है, देखिए। शाबाश। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, उसको कबूल करने वाले बेटे और बेटियां फर्जंद कहलाते हैं। मरियम और मार्था ने यीशु को कबूल किया, यकसा मोहब्बत में, यकसा शौक के साथ। उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, दोनों सेम एक ही मोहब्बत यीशु मसीह के साथ करती है। लेकिन यीशु मसीह ने आगे उसे खोल दिया है चीज को कि दोनों के खिदमत करने के अंदाज फर्क है। वो जो खाना बनाने वाली है, ठीक है, जो उसको खाना खिलाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है बहन, वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर वो है जो कदमों में बैठकर कलाम सुन रही है। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने अभी पिछले संडे कलाम सुनाया कि अपने आप को धोखा ना दे, सुनकर अमल करने वाले बने, और जो सुनकर अमल नहीं करता वो अपने आप को धोखा देता है। आज मैं और आप खुदा के कलाम में से ये जरूरी बात ले रहे हैं। कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। आगे क्या जी? आगे आज दोबारा बोलूंगा और ऊंची बात में सबने बोलना है। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। ये ईमान कलाम के सुनने से, मसीह के कलाम के सुनने से पैदा होता है। कलाम सुनने के लिए उसके कदमों में आना जरूरी है, बैठना जरूरी है, उसके हुजूर बैठकर इत्मीनान से अपना आप उसके हवाले करना जरूरी है। और यीशु ने एक और वाले में फरमाया, मुकाशवा 3 बाब उसकी 20वीं आयत देखो। मुकाशवा 3 बाब 20वीं आयत। देख, मैं दरवाजा पे खड़ा खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। दरवाजा कौन है? हेलो, दरवाजा कौन है? कौन है? कौन है? मैंने पहले कहा मेनू ठंडा ना कर दे। दरवाजा कौन है? यीशु है। और लिखा है दरवाजा मैं हूं, जो कोई उसके खटखटाने को सुन लेता है, आपके दिल पर दस्तक होती है। तुझसे आप क्या पूछते हैं? कौन है ना? पूछिए। है यीशु। आप क्या कहते हैं? कह दो अब्बू का है ना?
پیدا کر نہیں کمال مریم مارتھا چاہ چڑھ گئے او ساڈا یسوع آ گیا اور میں شکر گزار ہوں کہ یسوع کا خادم ہوتے ہوئے میں رات 12 بجے بھی کسی طرح دوبارہ کھڑکایا اپنی کلیسیا دا تے چاواں نال اندر ہی لے کے گئے نے بولا ہاللویا گلوری ٹو جیسس یہ سارا اجرات یسوع کے نام پر سو یسوع نے کہا دیکھ میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں جو کوئی اس کھٹکھٹانے کو سن کر اپنے دل کا دروازہ کھولے گا میں اندر جاؤں گا کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا آمین آمین پر ہونا میں کھاواں گا جڑا پہلا پکا کے رکھنا جڑے کہتے ہیں بیٹھو بھائی صاحب کھانا بنانے ہیں میں کہا نہیں تھینک یو سو مچ یہ میں کہا نہیں تو یسوع کتنے تھوڑا انتظار کرتا ہے یسوع کہتے روٹی رہن دو رات میں بھی پوچھا بھائی صاحب چار تو نہیں نہ پی اکثر لوگ یہ جی بولتے ہیں آپ کا نہیں نہ پینی میں کہتا نہیں بناتے ہیں میں کہا آپ کی کہتے ہیں چاہ نہیں پینی ہے نہیں آپ کا خداوند کھٹکھٹاتا ہے ہلو ہلو میری بیٹی ہلو میرے بیٹے اور جو کوئی دروازہ کھول دیتا ہے ویلکم جیسس ویلکم جیسس یسوع ہمارے دل میں آ جاتا ہے اور جس دل میں یسوع آ جاتا ہے وہ اطمینان اور تسلی میں آ جاتا ہے وہ شادمان میں آ جاتا ہے سو قبولیت بڑی ضروری ہے درست رہنمائی کے لیے یسوع کی پہچان اور یسوع کی معمولی بڑی ضروری ہے درست رہنمائی کے لیے اکثر ہم غلط گائیڈ ہو جاتے ہیں اکثر کیونکہ پہچان نہیں میں نے لاسٹ ڈے بھی یہ کہا ساریا نعمتاں منگ دے نال پترے بھی منگو پوتریاں بھی منگو فریج منگو گڈیاں منگو کاروبار منگو سارا کچھ دے گا نال ایک چھوٹی جی دعا کریا کرو سانو پرکھن دی روح دے دے ائی بندہ پرکھ لئیے سانو پرکھن دی روح دے دے سانو پتہ لگ جائے ساڈے گھر آن والا کیڑی تاثیر پایا یہ سلح دیا گلاں کرن آیا یا لڑائی پاؤن آیا یہ سانو ٹھیک کرن آیا یا سانو ٹھیک نو خراب کرنا ہے پاکو آپ کو بتا دے گا کمان یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن کب جب آپ اس کے کہاں بیٹھیں گے قدموں میں اس کا کلام آپ کے دل میں ہوگا پاکو آپ کو گائیڈ کرے گا کنفرم 100%. ایک والا میرے ساتھ دیکھیے پہلا سلوندی 19 باب اور اس کی بات بھی آئی تھی اور زلزلہ کے بعد آگ آئی پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پہ کھڑا ہوا اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ آئے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے تھینک یو سو مچ یہ ایلیا بڑا زبردست نبی ہے دعا کرتا ہے آگ آ جاتی ہے دعا کرتا ہے بارش بند ہو جاتی ہے پھر دعا کرتا ہے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے کیسا بلیسڈ پروفٹ ہے اس کا کنیکشن خدا کے ساتھ کیسا زبردست ہے اس نے کیا کیا اس نے بال ایک بدھ تھا
اس کے پوجنے والے جتنے پجاری تھے ان کو بلا لیا اور ان کی ہیڈ تھی اخیب بادشاہ کی بیوی ایزبل. اب ان سے سارے نبیوں کو بلا لیا اور اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے ان سب کو مار دیا، شاٹ کر مار دیا. اخیب بادشاہ نے ایزبل کو جا کر بتایا کہ ایلیا نے تمام جتنے نبی تھے نا باروں کے انہوں نے مار دیتے. اب وہ عورت کیا کہتی ہے سنیے ذرا، 19ویں آیت میں دیکھیے، 19ویں باب کے سٹارٹ میں آئیے. اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ایزبل کو بتایا. سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کرے. شہزادی نہیں ہوں بلکہ ملکہ دی اب کے بادشاہ کی بیوی. اس نے کہا ایلیا تو نے بال کے پجاریوں کو مارا ہے، نبیوں کو مارا ہے، کل تک اگر میں نے بھی تیرا یہ حال نہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ دیوتا میرے ساتھ بھی ویسا کرے، اس سے برا کرے. تمکین دیتی کس نے؟ عورت نے، لیڈی نے. اور لیڈی بڑی طاقتور سی، تمکین کا دی. اب ایلیا جس نے بال کے سارے نبیوں کو برباد ڈالا بلکہ مار ڈالا مل کر، ایک بی بی دی تمکین توڑ ڈر گیا اور دوڑا وہاں سے جان بچانے. گلب کے پہاڑ کے پیچھے ایک غار تھی، وہاں چلا گیا، چھپ گیا وہاں پر. اب وہاں چھپا ہے، درمیان والا حصہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، وہ ایک لمبا اس کا سفر ہے. اس میں اسے کھانے کے لیے روٹی بھی آسمانی روٹی بھی دی جاتی ہے، پانی بھی دیا جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ اس کھانے پینے کی طاقت سے 40 دن چل کر خداوند کے پہاڑ پہنچ گیا. اور کیا ہوا؟ وہ ایک غار میں چھپا ہوا تھا. تو خدا نے اسے کہا، سنیے 12ویں آیت میں 11ویں آیت میں کیا اس نے کہا باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو. اور دیکھو خداوند گزرا. اب خداوند گزرنے لگا ہے، غور سے بات سنیے. خداوند گزرا اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پر خداوند آندھی میں نہیں تھا. خداوند کا پہاڑ اس بات کا گواہ ہے کہ جب خداوند پہاڑ پر آتا تھا آندھی گرجے بجلیاں آنا شروع ہو جاتی تھی. وہی کچھ ہوا، لیکن ایلیا کے اندر خدا کی حضوری میں بیٹھنا تھا، خدا کے قدموں میں جھکنا تھا، اس کے کلام سے وہ فلفل تھا. وہ سمجھ گیا کیونکہ یہ سٹائل تو یہ خدا والا ہے پر اس آندھی کے اندر خدا نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ آندھی کے بعد ایک اور کام ہوا. آندھی کے بعد زلزلہ آیا پر خداوند زلزلے میں بھی نہیں تھا. اب پہچان ہے نا اس کو، وہ جانتا ہے نہ آندھی میں خداوند تھا نہ زلزلے میں. اور یاد رکھے لکھا ہے کہ جب خداوند پہاڑ پر اترتا تھا پہاڑ ہل جاتا تھا، کانپ جاتا تھا. اور میں نے اس پہاڑ کی زیارت کی ہے، وہاں پر خدا نظر آتا ہے. آپ کو اس کی پریزنس آج بھی فیل ہوتی ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جن کے اوپر خدا آیا کھڑا ہوا، اور یہی ہے وہ پہاڑ جو کانپ گئے. لیکن خدا زلزلے میں بھی نہیں تھا، آندھی میں بھی نہیں تھا. اور زلزلے کے بعد آگ آئی پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا. ہاں جی ٹھیک ہے نا کہ جب موسیٰ خدا کے پاس جاتا تھا تو آگ کا ستون، تو اس کا مطلب ہے یہ پہچان تھی اس کی. اور کیا نہ آگ چے نہ زلزلے چے نہ آندھی چے، انہیں جو خدا نہیں ہے نا، یہ آندھی اور طوفان ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر آگے لکھا ہے اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی، اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل آیا. بہت سے بات سنی ہے.
अब वो जानता था खुदा की हजूरी को, वो जानता था खुदा की प्रेजेंस को, वो जानता था खुदा जब बोलता है तो क्या क्या होता है। इसलिए आंधी में उसने खुदा ढूंढा, खुदा नहीं मिला। इसका मतलब खुदा का एक ही तरीका बात करने का नहीं है। ये आपके अंदर जो खुदा है, उसका खौफ है, उसका कलाम है, वो आपको बताता है यहां खुदा है या नहीं। नहीं तो एक ही गल है, वो जी उत्थे बड़ा बड़े लोग रोंडे सन खुदा की जरूरत थी। नहीं भाई, खुदा कई दफा हंसाते हुए आपको बरकत देता है, खुदा कई दफा आपको नाचते हुए बरकत देता है, खुदा कई दफा आपको घुटने टिका के बरकत देता है, कई दफा खुदा आपको सोच में बरकत दे देता है, खुदा कई दफा गीत गाते हुए बरकत दे देता है। लेकिन इन सारे काम उनके साथ होते हैं जो यहाँ से खुदा के कदमों में झुक जाते और अपना आप सरेंडर कर देते हैं, उनके साथ होता है। दूसरा नहीं होता। कोई कई होंगे ने उन्हों की गैर जुबान सारी उम्र इको ही रहती है, इको ही लफज ओही लफज बोली जाती है। क्यों? क्योंकि ना खुदा के कदमों में बैठे, ना पाकरू की तहरीक हुई, तो ना जुबान से लफज हो रहा है। क्या करें खुदा से? खुदा मुझे तब्दील कर, खुदा मेरे अल्फाज बढ़ा, पाकरू मेरे अंदर गैर जुबान के अल्फाज बढ़ा, और जिनके पास नहीं है गैर जुबान की नेमत मांगा करे, ना मेरे खुदा मैं भी तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं, मुझे भी इससे फुलफिल कर। और एलिया को पता था कि ना आग में खुदा है, ना जलजले में खुदा है, ना आंधी में खुदा है, लेकिन एक हल्की सी दबी हुई आवाज आई, और जब वो आई उसके दिल ने आकर कहा ये खुदा की आवाज है, ये खुदा है, ये खुदा बोला है। और उसने चादर में जो मुंह निकाला और गांव से बाहर आ गया। बोला हालेलुया। इसका मतलब है आपको खुदा की हुजूरी की पहचान होना नहायत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बगैर पहचान के आप और मैं ऐसे ही है, जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं जिन्हें लाई गली, उच्ची बोलोगे तो पता चलेगा, जिन्हें लाई गली उन्हें न डोल सके। चलो चलिए, अभी उस दिन क्लास रहा था, दुख से बात कर रहा था, मैं यार कदी ओ गिर जे, कदी ओ गिर जे, कदी ओ गिर जे, तो टिक जाओ यार किधर। लेकिन पहचान होगी तो टिकेंगे ना। जरा ना भूखा वो पहचान भी भूखा, जिसे पहचान नहीं है ना, टिक जाओ, उसके कदमों में बैठ जाओ, और जब आप उसके कदमों में बैठ जाएंगे एक तसल्ली आपके अंदर आ जाएगी, और जब तसल्ली आ जाएगी तो फिर आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकेगा। बोले है कोई नहीं, मैं बोला पाखरू से समझदार कोई नहीं है। सो आप और मैं इस एक चीज को अपनी जिंदगी में रख ले, 2 दिन 4 5 दिन नहीं, एक ही। आपको पता है अंजील मुकद्दस में यीशु मसीह की ज़ात अक़दस एक कब्रिस्तान के पास से गुजरी, और एक वहां पर एक बंदा था जिसके अंदर बदरूहें थी। पता कितनी थी? कितना जी? भाई कह रहे हैं लश्कर था। बाइबल यही बताती है कि वो बंदे ने अंदर की सी, बोलो भाई डरदे क्यों थे? मैं लश्कर यीशु ज़ाते काट भी देना वा, तुसी फिर परेशान हो जाते, बोलन नहीं दे। क्या था उसके अंदर जी? लश्कर था। और उसका करैक्टर क्या लिखा है? उसे संगलियों से बांधते थे, वो उन्हें भी तोड़ देता था, उसे रस्सियों से बांधते थे, वो उन्हें भी तोड़ देता था, और कपड़े उतरे हुए थे, जिल्लत की हालत थी, अपने आप को कब्रों के साथ मार मार के जख्मी करता था। लेकिन जब यीशु का सामना उसके साथ हुआ तो यीशु ने बदरूहें निकाल दी और वो यीशु के कदमों में बैठ गया। वो हालेलुया। पिंड वाले ने आके देखा, बंदा तो कभी टेक के नहीं, और लिखा रात दिन जागता रहता था,
क्योंकि शैतान ओनू भजाई फिरदा, लेकिन यीशु की पहचान हो गई, यीशु की बरकत आ गई तो कदमों से बैठ गया। हालेलुया। तो यीशु ने कहा एक चीज जरूरी है, वो कर लो, सारा कुछ ही हो जाएगा। उसके हुक्म को, उसके कदमों में बैठ जाओ। और याद रखिए इमसाल 30 उसकी 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने वहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करे। फहम कहते हैं तजर्बे को। अपने तजर्बे पे फोकस ना करो और जी मैं आपको पता है इतने सालों को मैं इस काम से न उस पर तवक्कल कीजिए। पतरस जब पानी में डूबने लगा है ना, पतरस बाल शख्स है जो यीशु मसीह के बाद जमीन पर पानी के ऊपर चला। जब ध्यान इधर उधर गया तो पानी के, अब सुन नहीं रहे, अब बोल नहीं रहे, पानी के कहां चला गया, डूबने लगा। अब पतरस सारी उम्र की काम कर रहा है जी, की करता सी, उन्हें कभी फुटबॉल सीते सन, दस्ताने सीते सन, कभी उन्हें रेहड़ियां बेचियां सन, क्या करता था सारी उम्र, क्या करता था, मछलियां पकड़ता था, ट्रेंड में छिड़ा था, समुद्र तूफानों में वो तैराकी जानता था। लेकिन जब यीशु सामने था तो उन्हें अपने तजर्बे सामने नहीं रखा कि मैं हुणी तारी लाना तो बाहर निकल आना। उन्हें क्या मालिका मुझे बचा रहा है, और लिखा है यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे, यीशु ने हाथ बढ़ाकर क्या किया जी, अपने तजर्बे से ना रहा करो, यीशु के कदमों में बह जाओ, डुबदे भी तारन की कुदरत रहा। हालेलुया, हालेलुया। हम भी अपनी परेशानियों, अपनी तकलीफों, अपनी बीमारियों, अपनी टेंशनों में आकर घबरा जाते हैं, मरियम की तरह घबरा जाते हैं, मर्दा की तरह घबरा जाते हैं। लेकिन मरियम की तरह आइए हालात जैसे भी हैं उसके कदमों में बैठ जाए और फिर देखेंगे आपके हालात कैसे बदलते हैं, क्योंकि हालात को बदलने वाला आपके सर पर अपना हाथ रख देगा और आपको तसल्ली और इत्मीनान से भर देगा। और एक दफा यीशु की तसल्ली ने आपको छू लिया, यीशु के कलाम ने आपको छू लिया, तो फिर दुनिया की कोई फिक्र आपको फिक्रमंद नहीं कर सकती। आपके लिए एक ही चीज जरूरी है, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, साले का ब्याह हो या कोई होर काम हो, मेमोरियल सर्विस हो, पहला उन्हें कदमा च पवो, फिर देखो मामला सारे सीधे हो जाएंगे। ब्याह ना ये 2 महीने बाद तो छुट्टियां साडियां आज ही शुरू हो जाती हैं कि ये नहीं पता बीबा जी दे भरा दा ब्याह है। इन बेवकूफियों को छोड़ दे, उसके कदमों में आए, रूटीन में आए, और जब रब का दुरुस्त होगा तो फिर आप देखेंगे आसमान भी बराबर खुला रहेगा, तसल्ली भी बराबर आती रहेगी। ये एक चीज अपने हाथ से ना जाने दें, आसमान के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले रहेंगे। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदा के हुजूर आए।